الرحمن الرحیم۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ۔ آئیے جانتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانے، اس کی عبادت کرے، اس کے حکم کو مانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ اس سوچ یا عقیدے کو توحید کہتے ہیں۔ یہ تصور ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور جب تک توحید کا عقیدہ انسان کی رگ رگ میں اچھی طرح بس نہیں جاتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کاموں میں، اور نہ حکم دینے میں، اور نہ اس کے ناموں میں۔ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا موجود ہونا ضروری ہے، اور اس کا نہ ہونا محال ہے، یعنی کہ ناممکن ہے۔ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور وہی باقی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے لیے فنا محال ہے، یعنی کہ اس کے لیے فنا ہونا ناممکن ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ازلی ہے اور ابدی ہے۔ صرف وہ ہے اس کے لائق کہ اس ہی کی عبادت کی جائے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کے محتاج ہیں۔ اس کی ذات کو عقل سے سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کی ذات کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی اپنی سمجھ کے گھیرے میں نہیں لے سکتا۔ اس کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اسی طرح اس کی صفات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کی صفات نہ تو مخلوق ہے اور نہ بدلتی ہے۔ اس کی ذات اور صفات کے علاوہ سبھی چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہیں تھیں، بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ جو اس کی صفات کو مخلوق مانے وہ گمراہ و بددین ہے۔ جو عالم کی کسی بھی چیز کو یہ مانے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ کافر ہے۔ وہ نہ کسی کا باپ، نہ بیٹا، اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ اس کے لیے باپ، بیٹا یا بیوی وغیرہ ماننے والا کافر ہے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ جو چیز ناممکن ہو اللہ اس سے پاک ہے۔ جیسے دوسرا خدا محال ہے، یعنی کہ ناممکن ہے، ویسے ہی اس کی فنا بھی محال ہے، یعنی کہ ناممکن ہے۔ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ وہ ہر عیب اور کمی سے پاک ہے۔ جھوٹ، دغا، ظلم، بے ایمانی، جہالت، بے حیائی وغیرہ عیب ہے، اور یہ سب اس کے لیے محال ہے۔ وہ زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے جلائے، یعنی زندگی دے، اور جب چاہے جسے چاہے موت دے۔ حیات، قدرت، سننا، بولنا، دیکھنا، چاہنا اور علم وغیرہ اس کی ذاتی صفات ہیں، لیکن اس کا سننا کانوں سے نہیں، بولنا زبان سے نہیں، اور دیکھنا آنکھوں سے نہیں۔ یہ سب جسم ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ وہ ہر دھیمی سے دھیمی آواز سنتا ہے، اور ہر اس چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھتا ہے جو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہ آئے۔ اس کی اور صفات کی طرح اس کا کلام بھی قدیم، یعنی ہمیشہ سے ہے، حادث یا مخلوق نہیں۔ قرآن پاک جو کلام الہی ہے، اگر کوئی اسے مخلوق مانے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اماموں نے اسے کافر قرار دیا ہے۔ اس کو عالم کی ہر چیز کا پورا علم ہے، یہاں تک کہ دل میں آنے والے خیالوں کا بھی۔ اس کے علم کی کوئی حد نہیں۔ ہر ظاہر یعنی دکھنے والی اور چھپی ہوئی چیزیں اسے معلوم ہیں۔ ذاتی علم صرف اللہ کے لیے ہی خاص ہے۔ اگر کوئی کسی اور کے علم کو ذاتی مانے، یعنی اللہ کے بغیر دیا مانے، تو وہ کافر ہے۔ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ ہر برائی بھلائی اس نے اپنے علم سے مقدر کر دی، یعنی جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کوئی کرنے والا تھا، اس نے اپنے علم سے لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھا ویسا ہمیں کرنا پڑا۔ اس کے لکھنے سے ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہم ایسا کریں، بلکہ جو ہم کرنے والے تھے اس نے وہ ہی لکھا ہے۔ اللہ سمت یعنی دشا، مکان، زمانے وغیرہ سے پاک ہے۔
وہ جو چاہے جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں اور نہ ہی اس کے مقصد سے اسے کوئی روک سکتا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ وہ سارے جہانوں کا دیکھنے والا ہے، ہمارا کوئی بھی کام اس سے چھپا نہیں ہے۔ سارے جہان والوں کا وہی پالنے والا ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان اور ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے۔ ساری بڑائیاں اسی کے لیے ہیں، گناہوں کا معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، ظالم اور گناہ گاروں پر قہر اور غضب کرنے والا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، وہ جسے چاہے مردود کر دے یعنی اپنی رحمت سے نکال دے اور جسے چاہے اپنی رحمت سے اپنے پاس کر لے۔ وہ جسے چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ وہ جو کرتا ہے وہی عدل ہے اور انصاف ہے اور وہ ظلم سے پاک ہے۔ اس کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہر کام میں کوئی راز یا مصلحت ہے، چاہے وہ ہمیں معلوم ہو یا نہیں۔ اس نے دنیا کی ہر چیز کو کچھ صفت یعنی خاصیت دی ہے، جیسے آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر وہ چاہے تو نہ آگ جلائے نہ پانی پیاس بجھائے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھڑکتی آگ میں ڈالا گیا تو وہ ان کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے روز ہم سب کو اپنے عرش کے سائے پانے والوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔